کیا بات ہے، واہ۔ جب 1857 کا وہ حادثہ پیش آتا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور بیک لے جائیں تاریخ کی ہسٹری میں، تو 1757 جب سراج الدولہ کو پلاسی میں انگریز اپنے نمک خاروں کے ذریعے اور غداروں کے ذریعے شکست دیتا ہے، تنہے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس وقت کے حالات سے اگر آپ آہستہ آہستہ ہندوستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات پہ غور کریں اور جب تجزیہ کریں گے تو آپ کو کم سے کم 3 چیزیں ہمیں ایسی سمجھ میں آئی ہوں گی جو آج ہماری حالات کے لیے ذمہ دار ہیں۔ پہلی چیز تعلیم، کہ ہمارے درمیان اس وقت بھی تعلیم کا جو پرسنٹ ہے وہ آج اتنا ہے، اس وقت بھی پہلے ہی تھا۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت پرنٹنگ پریس کی فیسلٹی نہیں تھی، اس لیے وہ فیصد کافی سے زیادہ تھا، لیکن بعد میں زمانہ بدلا، پرنٹنگ پریس کی فیسلٹی آئے، جو لوگ 1% سے کم پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ اب 99% تک پہنچ گئے، اور جو پہلے بھی 20% تھے وہ اگر آج بھی 20% ہوں تو کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ تنزلی کہہ سکتے ہیں، یہ تعلیم سے دوری ہے۔ دوسرا اتحاد، اس وقت ہم متحد تھے، کم تھے، مگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ یہ محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے کے حالات میں، اس کے بعد کے حالات میں آج ہندوستان کے مسلمانوں کا فیصد یقیناً اس سے زیادہ ہے جتنا اس زمانے میں مغل پیریڈ میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غالب تھے، اس لیے کیونکہ وہ متحد تھے اور حکمرانی کے طریقے جانتے تھے، دلوں کو جیتنا جانتے تھے۔ جب دلوں کو جیتا جاتا ہے تو آدمی کہیں سے کہیں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ ہسٹری سمجھنا چاہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور پڑھیں کہ کس طریقے سے جتنے علاقوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی، وہ تمام علاقے باوجود کہ غیر مسلم تھے، لیکن حضرت عمر کی سخت ہدایات کی بنیاد پر، مسلمان فوجیوں کے اخلاق کی بنیاد پر پورا کا پورا علاقہ اسلام قبول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تیسری شریعت سے، یہ کہنے میں کوئی ہمیں ڈر یا خوف نہیں ہونی چاہیے کہ شریعت سے دوری ہمارے معاشرے میں ایک عام سی چیز، اتنی آسان چیز بنتی جا رہی ہے کہ اب لوگ غلط دیکھ کر بھی دل میں شاید غلط کہہ لیتے ہیں تو کہہ لیتے ہیں، زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور جو معاشرہ اس حال میں چلا جائے جبکہ اس کو یہ کہا گیا ہے تم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین لوگوں، اخرجت للناس، جن لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر، جن کا کام ہی ہے نیکی کی طرف بلانا اور گناہوں سے روکنا، وہ قوم اگر سمجھوتے کے حالات میں چلے جائے تو پھر اس قوم کا مستقبل خراب ہونے کے سوا کچھ نہیں بنتا۔ بہرحال میں نے کئی چیزوں پر غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد جو کئی چیزیں میرے سامنے آئی وہ چیزیں یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم سے دوری ہے تو اس کی بنیاد پر مسلمان پریشان حال نہیں، بلکہ اگر مسلمان تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا سلسلہ دراز کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک پہلی بنیادی چیز یہ بنتی ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں کنسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہیں، ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، سرکاری اسکیم کیا ہے، گورنمنٹ اسکیمز کیا کیا ہے، ان چیزوں کی بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم نے گاؤں میں، علاقوں میں دیکھا ہے کہ بہت سے عورتیں، بہت سے مرد چھوٹے چھوٹے قرض جو ہے نہایت آسان قسطوں پہ لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو NGOs انہیں وہ قرض فراہم کرتی ہیں، وہ NGO ان سے مہینے کی 1% کے اعتبار سے وصول کرتی ہے، جبکہ یہ منموہن سرکار کے ٹائم میں آخر میں نکالی گئی وہ اسکالرشپ اسکیم تھی جو مائنورٹی کے لیے اور نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے تھی، ان کو 2000، 5000، 10000، 20000 تک کا جو یہ قرض ہے وہ قرض 1% سالانہ پہ گورنمنٹ آف انڈیا پرووائڈ کرے گی، مگر ڈائریکٹ نہ دے کر کسی NGO کے حوالے کرے گی۔ اب مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے، مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ جو قرض مجھے مارکیٹ میں 4% مہینہ پہ مل رہا تھا وہ صرف 1% مہینہ پہ مل رہا ہے، دینے والا مجھ پر احسان کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینے والا آپ پر 11 گنا زیادہ لاگو کر رہا ہے۔ آپ کو 1% سالانہ دینا تھا لیکن یہاں 1% ماہانہ دینا، وہ صرف اس لیے کیونکہ ہمیں
تعلیم اسکیموں کی اور گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیموں کی، اپنے حقوق کی خبر نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تعلیم پر، اسکولوں پر، مدرسوں پر آلریڈی گفتگو ہو چکی ہے. اور اسکول کی کمی ہے، اسکول ہے تو اس میں معیار کی کمی ہے، مالی کمزوری کی کمی ہے. اور اس سے آگے دیکھوں، میں مختصر بات کو ختم کر رہا ہوں. کیریئر گائیڈنس، یہ مسلمانوں میں اس کا تصور بہت کم ہے، بہت کم ہے. میں دلی میں رہتا ہوں، وہاں ایک بچہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے اپنے بھائی کے ایڈمیشن کے لیے. صرف واقعہ عرض کر رہا ہوں. بچہ کافی ٹیلنٹڈ لگا. میں نے پوچھا 10ویں میں کتنے % مارکس لائے تھے؟ 90%. ایڈمیشن کس میں لیے ہوگا؟ آرٹس میں. 10ویں میں 90% لانے والا لڑکا 12th میں یقیناً 95% نمبر لاتا، لیکن وہ ایڈمیشن کہاں لے رہا ہے؟ آرٹس میں لے رہا ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہا میرے ابا نے کہا کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں. جب گورنمنٹ آف انڈیا آپ کو فری اور ایک دم ہلکی معمولی خرچ پر سارا خرچ کھانے کو تیار ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں، آپ کمپٹیشن فائٹ کیجئے، اپنی سیٹ نکالیے اور آپ بن سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مسٹیک نے ایک بچے کو نہ جانے سے ہزاروں بچے مارکیٹ میں ہیں ایک بہترین کیریئر اپنانے سے اور بہترین کیریئر بنانے سے. بظاہر یہ غلطی دیکھیں تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن ہر گھر کی کہانی ہے. میں خود یو پی ایس سی کے سلیبس کو میں نے دیکھا، بی پی ایس سی کے سلیبس کو میں نے دیکھا. مجھے ایسا لگا کہ ایک اچھا قابل ہوشیار لڑکا جو علامۃ الشفیہ مبارک پور میں اور اس طرح کے مدارس میں پڑھ چکا ہے، اگر وہ 5 سال اس پر فوکس کرے، صرف 5 سال، تو مجھے امید ہے کہ ایسے مدرسوں سے پڑھنے والے بچے ایک نہیں ہر سال درجن کی تعداد میں یو پی ایس سی کوالیفائی کریں. کیا بات ہے. اور اس سال بہار کا رزلٹ ایسا ہی تھا. اس سال بہار میں صرف 326 سیٹیں تھی بی پی ایس سی کے لیے، پبلک سروس کمیشن کے لیے. اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ 28 لڑکوں نے اردو میڈیم سے بی پی ایس سی کوالیفائی کیا. 28 لڑکوں نے اردو میڈیم سے کوالیفائی کیا، صرف معلومات کی کمی کی بات ہے. اگر بر وقت صحیح معلومات فراہم ہو جائے تو بہت بہترین کام ہو سکتا ہے. کیریئر گائیڈنس کونسل کے بارے میں آپ لوگ ابھی تذکرہ کر رہے تھے. یہ حیدرآباد اور ماشاءاللہ آندھرا پردیش وغیرہ میں کام کرتے ہیں، مہاراشٹر وغیرہ میں بھی. تو یہ ایک بہتر قدم ہے. آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو صرف تھوڑی سی بر وقت صحیح رکھنی ہے. اور اس سلسلے میں میری ایک تجویز رہی ہے کہ یہ کیریئر گائیڈنس کے لیے آپ صرف نہ یہ کہ محلے میں، معاشرے میں لوگوں کے پاس جائیں، بلکہ مدارس کو بھی. آخر کے جو 2 سالوں کے بچے ہوتے ہیں فضیلت کے، ان بچوں کی ایک مشاورتی کلاسز ہو جائیں. اگر مدارس کے ذمہ داران کو یہ لگے کہ اس سے مدرسے کی فضا خراب نہ ہوگی تو یقیناً انشاءاللہ وہاں سے جہاں سے کل امام غزالی رکھتے تھے، اسی مدرسے سے جہاں غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہی مدرسے جس کی خاص سے خواجہ غریب نواز اٹھے ہیں، انشاءاللہ انہی مدرسوں سے ایسے لوگ پھر اٹھیں گے جو ہندوستان نہیں دنیا کے مسلمانوں کی قائد کر دیں گے. اور جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے بچوں کو خاص طور پہ 8ویں کلاس میں، 7ویں کلاس کے پیرنٹس کو، 9ویں کلاس کے پیرنٹس کو، 10ویں کلاس کے پیرنٹس کو کوشش کیجئے کہ 10ویں سے پہلے کے پیرنٹس کو ضرور ہر جگہ ان کے لیے مشاورتی کلاسز کرنے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب بچہ 10ویں پاس کرتا ہے. میں خود ایک مسجد کا امام ہوں، کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچہ کا کیا پروگرام، 10ویں کا ایگزام دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایگزام کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد سے. کیوں؟ وہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہمیں پری پلان کرنا ہے، پہلے سے ساری پلاننگ کر کے ہمیں سب کچھ دیکھ کے کرنی ہے. تو اگر آپ آج ہی میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ 10ویں میں ان کا رزلٹ کافی اچھا ہے، 90% ہے ہندی میڈیم میں، 90% 10ویں میڈیم. وہ لڑکا 11ویں اور 12ویں میں آتے جبکہ وہ لڑکا آکاش جیسے کوچنگ کلاسز میں جوائن کرتا ہے، نارائنا جیسے کوچنگ کلاسز میں اس کے باپ نے اس کا ایڈمیشن کرا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکا 11ویں سے 12ویں کی یہ 2 سالوں کے بیچ میں اسکول سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ 90% مارکس اس کے آئے ہیں لیکن ہندی میڈیم سے آئے ہیں. جب وہ ان کلاسز میں آتا ہے اور انگریزی میڈیم میں ساری کلاسز ہوتی ہے تو وہ بچہ نروس ہو جاتا ہے، ہوپلیس ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر اس کی ساری چیزیں دب جاتی ہیں. اگر 8ویں اور 9ویں کلاس میں اس کی یہ کمزوری دور کر دی جائے تو انشاءاللہ آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں.
میرے دوستوں کی بات بہت زیادہ تفصیلی ہے. ایک اور چیز جو مسلمانوں کو میں نے خاص معاشرے میں دیکھا ہے, گاؤں میں دیکھا ہے, تو شہروں میں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک مسلمان کو کسی اسکیم کے بارے میں بتا دیجیے تو وہ دو چیز کی پوری کوشش کرتا ہے. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس اسکیم سے میں اور میرے بچے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اور دوسری کوشش یہ کہ جتنے کم سے کم لوگوں کو معلوم ہو سکے, جتنے کم سے کم لوگوں کو معلوم ہو سکے. اس فکر کو, اس سوچ کو بدلنا ہوگا. اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی مالدار بن بھی جاتا ہے, کوئی کروڑپتی بن بھی جاتا ہے, تو سماج اور معاشرے میں اس کی اس وقت تک عزت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے پورے سماج کو نہ مانے. میں نے کئی ایسے گاؤں دیکھے ہیں جس ایک ایک گاؤں میں 25-25, 40 لڑکے. اس کی وجہ ایک نکلتا ہے تو ہر ایک کے لیے راہ کھول دیتا ہے. اگر ہم بھی انشاءاللہ کریں تو ضرور کامیاب ہیں. فنڈ کا مسلمانوں کے پاس مسئلہ نہیں ہے. میں نہیں مانتا کہ مسلمانوں کے پاس فنڈ کا مسئلہ ہے. کچھ جگہوں پہ ان کی پریشانی دکھتی بھی ہے. پچھلے سال میں نے اسی اسٹیج سے کہا تھا, ایک بار پھر اسی بات کو دہرانا تو اچھا نہیں لگتا ہے, ایک ہی بات کو ایک ہی جگہ بار بار دہراؤں, لیکن بہت سے چہرے بھی نئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ دماغ میں بات گھس نہ جائے تب تک کہ بار بار میں نے اس وقت بھی کہی تھی, آج بھی کہتا ہوں کہ جتنا یوپی گورنمنٹ ایک سال میں پورا بجٹ تیار کرتی ہے اپنے انکم اور آؤٹ کم کا, خرچے کا, اس سے زیادہ رقم مسلمان شادی بیاہ کی ناجائز رسموں پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے خراب کر دیتے ہیں. اتنا ابھی اس سال کا جو بجٹ جو یوپی گورنمنٹ کا آیا ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ کے آس پاس کا ہے, 4.5 لاکھ کروڑ. اور آپ مسلمانوں کا سروے کریں ہندوستان میں 25 لاکھ مسلمانوں میں اگر آپ 20% کے حساب سے 4% کے اعتبار سے شادی رکھیں, 2% شادی مانے تو تقریباً 90 لاکھ شادیاں ہر سال ہوتی ہیں. اب 90 لاکھ شادیوں پہ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ انگریز مانے تو 4 لاکھ کروڑ سے زیادہ یہ ہر سال رسم ہے. یہ وہ رقم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اور اس کو ناراض کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اس خرچ کو روکنے کی ضرورت ہے. ابھی حج کا موسم آیا, حج کا فارم بھرایا ہے. مجھے یاد ہے وہ آرٹیکل کچھ لوگوں کا جو میں نیٹ پہ پڑھ رہا تھا مسلمس کے, اس نے یہ پوائنٹ لکھا تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کو حج کا فارم نکلتا ہے تو 1,35,000 کا پہلے کوٹا تھا, آج وہ 2 لاکھ ہونے جا رہا ہے. 1,35,000 کے کوٹے کے لیے تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں. کیا یہ غریب لوگ ہیں؟ غریب لوگ نہیں ہیں. سمیر صدیقی صاحب نے وہ بات جو کہی تھی بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یقیناً عمرہ کرے, بار بار مدینہ دیکھے, یہ خواہش ہے, دل میں تمنا ہے, ہر مسلمان کو ہونی ہی چاہیے. لیکن اس چیز کو بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بار بار عمرہ کرنا, بار بار حج کرنا بڑا کام ہے یا اپنے گھر کے بازو میں بھوکے سوتے ہوئے غریب کی مدد کرنا زیادہ بڑا کام ہے. کیا بات, واہ. وہ آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیں, سوچیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اتنی مختصر بات ہے, بات تفصیلی ہے, وقت بھی کم ہے, میں اپنی بات یہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رکھیں اور عملی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ حضرات کو معلوم ہی ہے انشاءاللہ بعد نماز عشاء کسی پڑوس کے گراؤنڈ میں انٹرنیشنل 1400 سالہ جشن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہوگا. یہ تمامی حضرات انشاءاللہ ان میں سے اکثر اس میں تشریف رکھیں گے, اور دیگر حضرات جنہیں آپ نے سنا جو چلے گئے, وقت زیادہ ہو گیا ہے. بڑے عظیم حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے. حضور علامہ مصباحی صاحب اللہ دعوت برکاتہ العالیہ بھی جلوہ فرما ہے. مولانا ظفر الدین صاحب برکاتی چند منٹ کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کے درمیان تشریف فرما. ہم گزشتہ 4 سال سے یہاں آ رہے ہیں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ سمجھا ہے اس سے جمع کر دیا ہے, وہی آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں. آفاق کا مطلب ہے یونیورس,
کل سے آپ یونیورسل گفتگو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس یونیورسل امبریلا کے نیچے بیٹھے ہیں تو کیا کیا چیزیں مزید آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے کتنی دیکھی ہیں، سماعت کر لیں. مفتی آفاق احمد نقشبندی، خلوص کا عملی نمونہ، اخلاص کا کردار ساز پیکر، اتحاد ملت کے لیے دردمند کوشاں، جماعتی شیرازہ بندی کا امیدوار، دین سے الفت اور دیندار سے محبت کا داعی، گناہوں سے نفرت اور گناہگاروں کی اصلاح و فلاح کا مبلغ، دین و سنیت سے بغاوت کا دشمن اور کوتاہ فکر باغیوں کی گھر واپسی کا آرزو مند، دین بیزار سماج سے نالا لیکن دیندار بنانے کا عملی خواہش مند، مذہب و مسلک بیزار نوجوانوں سے ناراض لیکن بیزار نوجوانوں کی مسلک بیزاری کے اسباب پر غور و خوض کا متمنی، نوجوان علماء میں بغاوت کے تیور سے پریشان لیکن باغیانہ آگ کو بجھانے کی حکمت عملی پر فکر بند، چلتی ٹرین پر نماز کی ادا و قضا سے متعلق زبانی اور قلمی جنگ سے بیزار لیکن جنگ و جدل مزاج عمل بیزار عالموں کو نمازوں کی پابندی کی دعوت دینے والے تلقین کا، جماعت کے متحدہ طبقات میں اتحادی مذاکرات و اقدامات پر شادہ لیکن متحدہ محاذ سے کٹ چکے اپنوں کو بھی اتحادی بنانے کے عازمند عالم دین، جنہیں اپنی تعلیمی و تعمیری پیش قدمیوں میں عدم تعاون پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں لیکن اقدام و عمل کی تائید و تحسین میں بخل سے کام لینے والے بھی انہیں بالکل پسند نہیں، اور خندہ پیشانی سے دینی خدمت کا خیر مقدم نہ کرنے والوں سے ضرور شکوہ گناہ ہے، پھر بھی اپنے کیے پر ہی یقین رکھتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کرنے میں مسلسل خلوص و بےلوثی کی طرف رواں دواں ہیں. ان کی ایک خوبی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے مذہب و مسلک کی بنیاد کو تلاش کرنے میں مگن ہیں، اور کار تلاش کے مزاج و منہاج سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب و مسلک کی بنیاد خیر القرون میں دیکھتے ہیں اور خلافت راشدہ میں اپنے مذہب و مسلک کو پاتے ہیں اور عہد صحابہ سے ہو کر واپس اپنے دور میں آنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے گزشتہ 4 سالوں سے یار غار خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، حق و باطل کے درمیان خط فاصل خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، حیا کے امین و پاسبان خلیفہ شو حضرت عثمان غنی اور مصدر ولایت خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دن عالمی جشن کے عنوان سے منا رہے ہیں. اس سال یوم علی کے موقع پر 9-10 مارچ کو جہاں آپ موجود ہیں علی مرتضیٰ عالمی کانفرنس اور سیمینار و سمپوزیم کر رہے ہیں. اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ شناس، شہیدوں کی سرزمین، اتہاس کی نگری، اترساز قصبہ، دیار آفاق، شہر قنوج میں فروغ تصوف کا سورج طلوع ہو رہا ہے، جس کی روشنی اور گرمی خدا کے فضل سے آفاقی روشن دانوں سے ہو کر انفس و آفاق میں پہنچ رہی ہے. ہماری دانست میں بر صغیر کی یہ انوکھی پہل ہے جس کے کئی پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. ایک منفرد سلسلہ ہے جس کی تائید و تحسین ہمارے اوپر لازم ہے. ایک آفاقی اقدام ہے جس میں ہمیں اپنا تعاون پیش کرنا ہے. ایک مجددانہ جرأت و جسارت ہے جس کی تشہیر کا ہمیں ذمہ لینا چاہیے. مجددانہ اس لیے کہ فروعات کی جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر بھی اصول و اصل کی تلاش میں مگن ہونا بڑا مشکل کام ہے. اور جسارت اس لیے کہ 19ویں 20ویں صدی کے روشن ماضی سے غافل ہو کر 21ویں صدی کو
اپنی غفلت سے پاٹنے والوں کی بھیڑ میں بھی مذہب و مسلک کی تلاش خیر القرون میں کرنا سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ ایک عملی استقامت کی کرامت والا عالم دین ہی کر سکتا ہے۔ البتہ مجددانہ اس لیے کہا کہ وہ مجددی ہیں، اور جسارت اس لیے کرنا پڑے گا کہ ماضی قریب کے اسلاف اور موجودہ اکابر سے بیزار باغیانہ تیور میں مدہوش نوجوانوں کو بے راہ روی کے نئے جام میں راہ راست کی پرانی شراب پلانے کی ہمت بچائے خود جسارت ہے۔ مفتی آفاق احمد نقشبندی صاحب نے 2013 سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر عالمی کانفرنس اور سیمینار و سمپوزیم کا مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم چونکہ چوتھی عالمی کانفرنس 2016 سے چشمدید گوا رہے ہیں، اس لیے ہم گزشتہ 4 سالوں کے ترازو میں ہی گفتگو کریں گے۔ یہ چیزیں ہم چھوڑتے ہیں، ڈائریکٹ آتے ہیں۔ مفتی صاحب کی انتظامی صلاحیت تجربہ کی خوبی کے مدار میں داخل ہو گئی ہے۔ جملہ سن لیجیے، مفتی صاحب کی انتظامی صلاحیت تجربہ کی خوبی کے مدار میں داخل ہو گئی ہے کہ سالانہ 3 روزہ عالمی کانفرنس کو عملی طور سے کامیاب بنانے اور نبھا لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور سالانہ اشتہار میں اعلان کیے گئے سبھی اجلاس و تقریبات و مجالس کو باضابطہ منعقد کرتے ہیں۔ ہم نے قریب سے دیکھا ہے کہ سالانہ جشن مجدد الف ثانی، سالانہ جشن ردائے فضیلت، سالانہ اجتماع خواتین، سالانہ جشن دستار عالمیت، سالانہ جشن دستار حفظ و قرت کے بعد 5 طرح کی کامیاب تقریبات مناتے ہیں۔ پہلی، مجلس ذکر و فکر، مجلس تربیت و تذکرہ، نمبر 2 مجلس مذاکرہ، نمبر 3 سمپوزیم، نمبر 4 سیمینار، نمبر 5 کانفرنس۔ مذاکرہ کو ہی کہیں کہیں سمپوزیم بولتے ہیں، لیکن قنوت میں جو مجالس ہوتی ہیں ان کے تناظر میں ہم نے ایک نئی فکر ڈالی ہے۔ ابھی عالمی کانفرنس مدینہ کراؤن میں ہوتی ہے، جس کا موضوع اسلاف شناسی اور مذہب و مسلک کی بنیاد کی تلاش سے متعلق ہوتا ہے ہر سال، جس میں مفتی آفاق صاحب گم ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ ایسی گمنامی ہے جس پر ہماری نیک نامیاں نثار کی جا سکتی ہیں اور ناموری کے پھول نچھاور کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مذہب و مسلک کی بنیاد کو ہم خیر القرون میں اگر تلاش کرتے ہیں اور سلسلہ بسلسلہ اوپر سے نیچے عہد صحابہ سے عہد حاضر میں آتے ہیں تو بہت سے مسائل بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے خیال سے مفتی آفاق احمد صاحب کی یہی سوچ اس سالانہ عالمی کانفرنس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو متعدی بنا دے۔ ہم نے مولانا قاری ضیاء القمر مجددی کے ذریعے مفتی صاحب سے ان عالمی کانفرنسوں اور سیمیناروں کے بنیادی مقاصد سے متعلق دریافت کیا تو مندرجہ ذیل 5 نکاتی فارمولہ آفاقی سوچ کے پیچھے نظر آیا۔ نمبر 1، عوام و خواص کو اہل بیت کی واقعی عظمت سے آگاہی۔ نمبر 2، اہل سنت کو سواد اعظم اہل سنت و جماعت بنانے اور عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے آمادگی پر توجہ دہانی۔ نمبر 3، اہل سنت و جماعت کی مذہبی قیادت کی تشکیل میں بنیادی کردار سازی کی کوشش۔ نمبر 4، بہتر نظام کے ذریعے تعلیمی بیداری کی کوشش۔ نمبر 5، اور مسلم مسائل کے حل کی خاطر ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اور ثقافتی بیداری کی عملی کوشش۔ ان سبھی تقریبات کا روحانی افتتاح بعد نماز جمعہ ہوتا ہے، جس میں کل شریف و فاتحہ خوانی کے بعد 4 سلسلے طریقت کے مشائخ کرام کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ خوب لگتا ہے۔ یہ سبھی اجلاس اور مجالس و محافل فروغ تصوف فاؤنڈیشن قنوج کے زیر اہتمام اور الجامعۃ الاحمدیہ ہمالی پورہ قنوج کے زیر انتظام ہر سال جمعہ سنیچر اتوار کو ہی منعقد ہوتی ہیں، جس کے بانی و سربراہ حضرت مفتی صاحب قبلہ ہیں۔ ان میں حضرت مفتی صاحب کے قرابت دار، قریبی عوام و خواص، تربیت یافتہ علماء کرام، ائمہ حضرات اور مریدین و خیرخواہ وہ ہمنوا صاحبان کا خصوصی اقدامی عملی اور مالی تعاون ہوتا ہے۔ آفاقی پیش قدمیوں سے
ہمیں مولانا محمد آصف مجددی آفاقی، مولانا قاری ضیاء القمر آفاقی اور مولانا نور عالم قادری آفاقی صاحبان آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ سال رواں کی تفصیلات اسی شمارے کی، اس میں چونکہ یہ شمارہ یہ چھپا ہوا ہے، اس کی تفصیلات ہم نے پیچھے رکھی ہے۔ اب ایک بنیادی چیز آ رہی ہے، اس کو غور سنیں۔ 7ویں عالمی کانفرنس کی ہو رہی ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اس سے متعلق رضا چوک ذاکر نگر دہلی میں 14 جنوری کو حضرت مفتی آفاق احمد صاحب نے اپنے خیر خواہوں اور مریدین و معاونین کی ایک نشست بلائی، جس میں 3 بنیادی اور فکر ساز باتیں ہوئیں اور عملی نکات سامنے آئے۔ نمبر 1، ہم اپنی ذاتی صلاحیت، حیثیت، وسعت اور تجربہ کے مطابق ہی اپنے تعلیم و تربیت یافتہ علماء و مدرسین، امام صاحبان اور مریدین و خیر خواہوں کی حمایت و تعاون سے کام کرتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے طے شدہ منصوبہ کے مطابق آگے بڑھتے رہیں۔ نمبر 2، اتحاد امت و جماعت نہایت نیک خدمت ہے، تاہم انتشار ملت کے عذاب سے نجات کی تدبیری تحریک ہم خود نہیں چلائیں گے، بلکہ اس سلسلے میں اپنے حصے کا کام اپنے حلقے میں بھرپور کریں گے تاکہ ہماری افرادی قوت منتشر نہ ہو جائے اور ہماری صلاحیتیں بالواسطہ ملت و جماعت کے کام آ سکیں۔ البتہ ہم اس سلسلے کی ہر تحریک کا بھرپور تعاون کریں گے، جیسے کہ ابھی تک کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کار نیک نام میں کامیابی کی امید کے ساتھ مزاج شناسی، افراد شناسی اور شخصیات شناسی کا تجربہ اور مشاہدہ خوب ہو رہا ہے۔ نمبر 3، ہم جس طرح انتشار و اشتراک کی تائید و تصدیق سے دور ہیں اور تردید کی تحریک سے اب تک الگ تھلگ رہے ہیں، آئندہ بھی اسی روش پر قائم رہیں گے تاکہ اپنی جماعت کے ایک طبقے کا فریق نہ بن جائیں اور نظر انداز کرنے کی صوفیانہ روش پر چلیں گے تاکہ اخلاقی برائیوں کی مسموم ہواؤں سے اپنی روح اور قلب کو محفوظ رکھ سکیں۔ مفتی صاحب آفاق صاحب کی یہ دعا بھی اپنے آپ میں جماعت ساز ہے، جنہوں نے دل کھول کر مجلس میں موجودہ افراد کے سامنے چند ایسی چشم کشا، فکر ساز، عقیدت افروز، عقیدہ پرور باتیں کہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ ہمارے ایک مشورہ پر حضرت مفتی صاحب قبلہ کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ہمیں قریب کرتے ہوئے کہا کہ آپ دل کی باتیں کرتے ہیں تو دل کے قریب رہیں، دل کھول کر کہتے ہیں تو ہمارے دل کی ایک بات بھی سن لیں کہ آپ نے دل کی ایسی بات کہی ہے جو نہاد خانے دل میں کہیں دبی ہوئی تھی اور فکری نظر سے اوجھل تھی۔ وہ یہ کہ آئندہ 2020 میں 8ویں عالمی کانفرنس ہمارے دونوں مسلکی امام حضرت امام ابو منصور ماتریدی اور حضرت امام ابو الحسن اشعری کی حیات و تعلیمات و ترجیحات کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ یہ دونوں بزرگ اعتقادی اور مسلکی طور پر ہمارے امام ہیں، لیکن ہماری نسل بھول چکی ہے کہ ہم ماتریدی کیوں ہیں اور حضرت ماتریدی کون تھے اور کیوں ہم انہیں مسلکی امام مانتے ہیں۔ اس کے بعد حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب کے اماموں پر عالمی کانفرنسز ہوں گی اور پھر مشرقی تاریخ، شخصیات، تعلیمات اور ترجیحات پر عالمی کانفرنس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آفاقی کارواں میں ایک خودی خواہ ماہنامہ پیغام سکون ہندی بھی شامل ہو گیا ہے، جس کے سرپرست مفتی صاحب مدیر اعلیٰ مولانا احمد سعید مجددی صاحبزادہ اور مدیر معاون مولانا آصف رضا مجددی صاحبان ہیں۔ کیونکہ مفتی صاحب کا حلقہ اثر ہندی دان اور ہندی خواہ ہے زیادہ تر، اس لیے پہلے انہی کی اصلاحی ضرورت کے تحت ہندی میں پیغام سکون پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے، پھر دوسری زبانوں میں مجددی فیضان کا صحافتی سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اتنی مصروف ترین بعمل زندگی کے روزمرہ معمولات و معاملات کے باوجود حیرت ہو رہی ہے کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ 5 درجن چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف، مؤلف، مرتب، شارح اور مترجم بھی ہیں اور ماشاءاللہ شاعر اسلام بھی ہیں۔ آپ کی 12 کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور 45 کتابیں ابھی چھپنے کا انتظار کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ساری کتابیں چھپ کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری معلومات ہم نے اپنی مشاہدہ کے مطابق جمع کی ہیں۔ ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو یا مکمل صحیح نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی معلومات سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
اس میں اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے آپ کو جو ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے تو جب ملاقات ہوگی تو ہماری آپ اصلاح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس آفاقی کارواں کو بلندیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو جس طرح ممکن ہو اس میں تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعين والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا